الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوسرے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو بزرگوں، آج قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے. جو کوئی صبر سے کام لے، جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. ہاں، مشکل وقت حالات سے امت گزر رہی ہے اس وقت، اور انفرادی اجتماعی طور پہ سب جگہ پر پریشانیاں ہیں. تو دو ہی کام ہیں، ہمیں استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور اس کے اوپر صبر کریں. اللہ کی جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی حالات دے رہے ہیں اس کے اوپر صبر کر لیں. حضرت والا کے اسی سلسلے کا مضمون ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس حالات جو گزر رہے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی کے اندر کم یا زیادہ ہوتا ہے. تمام دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کسی کو بچوں کا، اولاد کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، بیماریات کا، بچیوں کا، بچوں کا، شادیوں کا، میاں بیوی کا، سب جگہ مسائل ہیں. حضرت والا نے فرما رہے ہیں کہ جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے نتیجے میں انسان کو جو صدمہ ہوا، اس پر براہ راست ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے نتیجے میں انسان کو جو صدمہ ہوا، اس پر براہ راست ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. قطع نظر اس سے کہ تم اس تکلیف صبر کرتے ہو یا نہیں. اگر تم نے صبر بھی کیا تو دوسرا ثواب عطا فرما دیں گے. آپ نے اگر ہم نے جیسے بیمار ہیں، کاروبار کے حالات ہیں، خاموشی کے اختیار کی الحمدللہ کہہ دیں. الحمدللہ آپ کہہ دیں. تکلیف میں، پریشانی میں آپ کسی کو اپنی دکھ سنائیں گے، دکھرا سنائیں گے، کوئی کسی کو کوئی ہیلپ تو نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو کچھ دے تو نہیں سکتا. اللہ کی جو اجر ہے وہ اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، وہ ناشکری ہو جاتی ہے ہماری. اس تکلیف صبر کرتے ہو یا نہیں، اور اگر تم نے صبر بھی کیا تو دوسرا ثواب عطا فرما دیں گے. پہلا ثواب تکلیف کا، دوسرا ثواب صبر کرنے کا. خاموش ہو گئے الحمدللہ، اللہ کی رضا کے ہم راضی ہیں. اور اگر صبر نہیں کیا بلکہ بے صبری کی تو اس پر گناہ ہوگا. یہ بڑی دقیق باتیں ہیں جو حضرت والا نے یہاں بیان فرمائی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف کے اوپر 3 ثواب رکھے ہیں. ایک تکلیف کا ثواب، ایک تکلیف کا ثواب، دوسرا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا ثواب، تیسرا قدرت کے باوجود انتقام نہ لینے کا ثواب. یہ عجیب بات ہے، یہ اس وقت سب سے مشکل کام ہے. انتقام لے سکتے ہیں، صبر ڈانٹ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان خاموش رہے، صبر سے کام لے اور اس کے اوپر ریئیکشن نہ دے، ہے نا. فوراً تانا دے دے، بات کر لے، کچھ نہ کچھ ایسی کوئی آگے بات پھیلا دے. صبر کر کے خاموش ہو جائے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہ جائے تو 3 اللہ کی طرف سے اجر ملتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجر دے الحمدللہ، پھر کیا ہے، اصل تو وہیں کی سفر ہے نا، وہیں جانا ہے نا. اور اس کے اندر جو الحمدللہ ہماری نیکیاں جمع ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بعد دیں گے ہمیں صبر. ایک کانٹا لگ جائے کسی کو نا، ایک تکلیف کانٹے کی آ جائے، اس کے اوپر کتنا اجر مل جاتا ہے. خاموشی ہو گئی، صبر کر لیا، برداشت کر لیا، کیسے ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تکلیف کے وقت ان کی نظر ان کی رحمتوں کی طرف ہوتی ہے. دیکھنے میں یہ تکلیف و پریشانی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے درجات بلند ہو رہے ہیں. بس تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں دین تو زاویہ نگاہ تبدیل کا نام ہے. دین
تو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. وہی کام تم پہلے بھی کر رہے تھے, اب ذرا زاویہ نگاہ بدل دو اور دوسرے زاویہ نگاہ سے کرنا شروع کر دو. تو پہلے وہ دنیا تھی, اب یہ دین ہو گیا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو تکلیف نہ پہنچے؟ اس دنیا میں تو تکلیف ضرور پہنچے گی. بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا دانشور, بڑے سے بڑا صاحب دولت ایسا نہیں ہے جس کو کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس تکلیف کو تکلیف بنائے رکھو, اس تکلیف کو اپنے لیے وبال و جان بنا لو. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس تکلیف کا ایسا علاج کرو کہ تکلیف تمہارے لیے راحتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بن جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ تصور کرو کہ بے شک یہ تکلیف پہنچی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے. اس کو پازیٹیو لے لیں, مثبت ہم لے لیں, اس کے اوپر ہم شکر کریں نا. اگر تکلیف پہنچی ہے, ہمیں کیا پتہ کیا چیز ہے, کیسے ہے, کیا حالات ہیں, ہم اس کے اندر اللہ کی حکمت اور مصلحت کیا ہے. اس کو ہم دین کی جگہ دنیا کی جگہ دین بنا لیں تو اللہ کا اجر مل جائے گا. کیونکہ اللہ پاک دیکھیں نا, میں کہتا ہوں 100 ماں باپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے تو ہر فیصلے میں خیر ہی ہوگی نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, ہم اپنے اولاد کے لیے, اولاد کی اولاد کے لیے, پوتوں نواسوں کے لیے تھوڑا سا بھی, ذرا سا بھی 19-20 تو نہیں سوچ سکتے, تو اللہ تو اس سے زیادہ 100 گنا محبت کرنے والے. اگر وہ محبت کرنے کے بعد ایک فیصلہ ہمارے لیے کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر صبر کر لیں اور راضی ہو جائیں کہ میرے مولا نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہی فیصلہ ہے, الحمدللہ, اللہم لک الحمد شکر, کہاں سے کہاں انسان کے درجات پہنچ جائیں گے. کئی نفلی عبادتیں کرتا رہے, نفلی عبادتیں, اس سے زیادہ اس کے اندر اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے کے کہاں سے کہاں روحانی طور پہ انسان آگے ترقی کر لیتا ہے. اللہم لک الحمد شکر. حضرت والا یہ کہتے تھے, بس ایک ہی بات انہوں نے لکھا ہے کہ بس یہ آپ پورے دن کہتے رہیں, شکر 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 مانگتے رہیں. دوسرا یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں, چاہے صدمہ ہو, چاہے تکلیف ہو, چاہے رنج ہو, لیکن میں اس پر راضی ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے رضا بالقضاء کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. تیسرا یہ سوچو کہ اس میں انتقام لے کے کیا کروں گا. مجھے جو تکلیف پہنچی, اگر میں ویسے ہی تکلیف دوسروں کو پہنچاؤں گا, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن اس سے مجھے کیا ملے گا. لیکن اگر معاف کر دوں گا تو مجھے بہت کچھ ملے گا, بہت کچھ ملے گا. ہمارے خانقاہوں میں یہ معافی کا ہی موضوع چلتا ہے. انسان بہترین انسان کیسے بن جائے, معاف کرنے والا بن جائے, دینے والا بن جائے, صبر کرنے والا بن جائے. لیکن اس سے مجھے کیا ملے گا, لیکن اگر معاف کر دوں گا تو مجھے بہت کچھ ملے گا. اس لیے میں بدلہ نہیں لیتا, میں معاف کرتا ہوں. لہٰذا میں کیوں ایک تکلیف پر 3 ثواب نہ کما لوں. جب یہ سوچوں گا تو اس سے زاویہ نگاہ بدل جائے گی, اور زاویہ نگاہ کے بدلے میں وہ تکلیف راحت اور عافیت اور رحمت کا سبب بن جائے گی. لیکن حضرت والا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تکلیف مت مانگو, مانگنا نہیں ہے. لیکن جب تکلیف آ جائے تو اس وقت یہ تصور کرو کہ میاں یہ تو دینے والے کی عطا ہے. یہ عنوان اگرچہ تکلیف کا ہے لیکن حقیقت میں رحمت ہے. اس کے ذریعے کتنے ثواب و اجر اور دروازے کھل دیتے ہیں. ہمارا حضرت والا ایک بات فرماتے تھے بار بار, جو رحمت ہم کو اللہ سے دور کر دے وہ رحمت نہیں, وہ زحمت ہے. وہ زحمت ہے ہمارے لیے. اور جو زحمت اللہ سے قریب کر دے ہمیں, وہ رحمت ہے اللہ کی, وہ زحمت نہیں ہے. یہ چیز زاویہ نگاہ کے تبدیل کرنے سے حاصل ہوتی ہے, اور بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ ان باتوں کی طرف نگاہ جانے لگتی ہے. پہلے تو غفلت کے عالم میں تھے, خوشی آ گئی تو آنے دو, تکلیف آ گئی تو آنے دو. یہ خوشی پر کوئی شکر ہے, نہ تکلیف پر کوئی صبر ہے. اس طرح کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا اور اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو اس نے زاویہ نگاہ کو بدل دیا. اس کے نتیجے میں خوشی بھی وہی رہے گی جو پہلے ادا ہوا کرتی تھی, لیکن اب اس خوشی پر زاویہ نگاہ بدل جائے گا کہ خوشی آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, ہر وقت شکر ادا کرتے رہو گے. آپ یہ تو گنے نا, نعمتیں تو ہم گنے نا, ہمیں یہ سب فکر پتہ ہے کہ یہ نہیں ملا, مجھے یہ ملا. حضرت والا ایک اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ان کی بہن کے دھاڑ میں تکلیف ہو گئی, اور دھاڑ میں تکلیف ہو گئی تو انہوں نے حضرت کو, ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جا کر کہا, ابا جان میری دھاڑ میں تکلیف ہے. اور فرمایا کہ یہ دھاڑ بھی عجیب چیز ہوتی ہے, آتی ہے تو بھی پریشان کرتی ہے اور جاتی ہے تو بھی پریشان کرتی ہے. حضرت والا نے فرمایا تم 50-55 سال سے کھانا کھا رہی ہو, اس مشین کو چلا رہی ہو, جب تمہیں یاد نہیں آیا, اب تکلیف آئی تو تم لے کر بیٹھ گئی ہو. اس کو شکر ادا کرو, اتنے سال زندگی کے ہمیں مل گئے. تو ہمیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو گننا چاہیے, دیکھنا چاہیے اللہ نے کیا کیا ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے.
لیکن اب اس خوشی پر زاویہ نگاہ بدل جائے گا کہ خوشی آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ خوشی تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی. اور تکلیف جیسے پہلے آتی تھی اب بھی آئے گی. شیخ کے پاس آنے سے تکلیفیں رفع نہیں ہوتی, لیکن پہلے تکلیف اس طرح آتی تھی کہ تکلیف ہی تکلیف ہوتی تھی. اب ہم نے تمہارا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا, اب یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت بن کر آئے گی. بزرگوں کے پاس جانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ والے کی ذرا سی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا اطاعت سے بہتر ہے. کیوں؟ حضرت حکیم الامت اشرف تھانی صاحب نے فرمایا, یعنی اللہ والے کی ذرا دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا اطاعت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے پاس نہیں گئے تھے اور اس کی صحبت حاصل نہیں کی تھی تو زاویہ نگاہ درست نہیں ہوا تھا, اور اس نے ایک لمحے میں زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا. جو باتیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی اب سمجھ میں آنے لگ گئی. جن باتوں کی طرف پہلے دھیان نہیں ہوتا تھا اب ہونے لگا ہے. جن چیز سے پہلے نگاہ نہیں جاتی تھی اب جانے لگی. یہ چیزیں بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے جو 100 سالہ اطاعت بے ریا سے بہتر ہے. بہرحال اس دنیا میں خوشی بھی آئے گی اور تکلیف بھی آئے گی. جب خوشی آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور جب تکلیف آئے تو اس وقت ان کی 3 باتوں کا تصور کرو کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے 3 راستے عطا کر دیے, فرما دیے ہیں. میرا زاویہ نگاہ بھی درست ہو گیا. اب الحمدللہ وہ حدیث آگے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسی حال میں گھاٹا نہیں ہے. مومن کا کسی حال میں گھاٹا نہیں ہے. اگر اس کو راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے, اس پر اس کو ثواب ملتا ہے. اگر تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے انسان دنیا میں آئے نا, جنت میں وہی انسان جائے گا جس کا خالصتاً پیورلی تزکیہ ہو چکا ہو, اس کا ایمان خالص ہو, اندر سے قلب کی صفائی ہو چکی ہو. آپ ایک سیب بھی خریدنے جاتے ہیں, پپیتا خریدنے جاتے ہیں, داغدار ہوتا ہے, سیب ہوتا ہے تو آپ خریدتے نہیں, چھوڑ دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جو دل کے جو سودا کرتے ہیں دل کے اندر وہ پاک صاف ہوتا ہے نا, جس کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے اسی کا سودا کرتے ہیں, اسی پہ راضی ہوتے ہیں اور اسی کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو تزکیہ فرما دے. اس دنیا میں تزکیہ کر کے جو جائے گا اپنا اللہ سے رو کر توبہ کر کے استغفار کر کے مانگ کے جائے گا تو انشاءاللہ وہ قبر اور خیر والے معاملات سے گزر جائے گا. لیکن اگر یہاں تزکیہ نہ ہوا تو قبر کے اندر بھی, حشر میں بھی اور نزاع کے حالت میں بھی تزکیے سے گزرنا پڑے گا. گزرنے کے بعد وہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کو جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک درجہ جہنم کا ایسا ہے جہاں حضور کے امتیوں کو ڈالا جائے گا جو توبہ کے بغیر انتقال کر گئے, ان کا وہاں تزکیہ ہوگا, اس کے بعد جنت میں جائیں گے. جنت میں وہی جائے گا جس کا قلوب جو ہوں گے بالکل صاف ستھرے ہوں گے اور غیر اللہ سے پاک ہوں گے, بالکل غیر اللہ سے پاک ہوں گے. اگر ہمارے اعمال کے جو نفلی ہمارے اعمال ہیں وہ کم بھی ہو گئے, ہم نے فرائض کر لیے پورے اور توحید کے اوپر رہ گئے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے, مانگتے رہے, توبہ روتے رہے, مانگتے رہے, آہا کرتے رہے, ہے نا, جو واہ واہ ہے اس کے اوپر بھی آہا کرتے رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پروسیس جو ہے, پروسیس سے تو سب کو گزرنا ہے. مطلب رضا کی حالت میں ہے, موت کا آنا ہے, قبر میں جانا ہے, حشر میں جانا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے. تو وہ اگر اس دنیا میں اگر ہم نے کر لیا, تزکیہ اپنا کروا لیا تو خیر کے ساتھ نکل جائیں گے. ورنہ وہ جیسے ہسپتال ہم اوورسیز جاتے ہیں, جب باہر جاتے ہیں, نہیں بھائی باہر جاتے ہیں تو وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں نا. ہیلتھ سرٹیفکیٹ اگر بیمار ہے کوئی, اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ڈپورٹ کر دیتے, نکال دیتے ہیں. ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے. یہاں ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو یہیں اپنا تزکیہ کروانا ہے. اور یہ تزکیے کی بہترین جگہ ہے. الحمدللہ ہم سب شکر اللہ کا ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تزکیے کی لائن عطا فرمائی ہے, ایسی لائن, ایسی کام دیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے پاس, دیکھیے نا, ہم صرف اجر کی بات نہیں کرتے, ہمیں ضرور ثواب چاہیے, اجر چاہیے, ہمیں جنت بھی چاہیے, لیکن ہم خالق جنت کی زیادہ بات کرتے ہیں. ہم انسان کو اچھا انسان وہ بنے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے, مخلوق سے پیار کرنے والا بنے, اللہ سے لے کے مخلوق کو دینے والا بنے. بس اس کی تربیت کی جاتی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ معافی کے اوپر دیکھیے نا, عمر بن عبدالعزیز خواجہ بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, حجاج بن یوسف تھا نا, حجاج بن یوسف نے کم و بیش 1,00,000 آدمی کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. اس میں بڑے صحابہ بھی تھے, بہت زیادہ صحابہ بھی تھے. اور وہ ہم جو انس رضی اللہ تعالیٰ کی دعا پڑھتے ہیں نا, انہوں نے انس کو بھی بلایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 10 سال خدمت کی تھی,
اور اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ایک دعا سکھائی تھی جس کو دعائے انس آپ کہتے ہیں. اللہ اکبر بسم اللہ علی دینی و نفسی بسم اللہ علی اہلی و مالی بسم اللہ علی خیر اسماء رسول. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ والی، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی تھی. حجاج بن یوسف نے انس کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنے استبل میں لے گئے. گھوڑے بہت سے دنیا کے ٹاپ کے گھوڑے تھے اس کے بعد، اور ٹاپ لائن کے گھوڑے. آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں گھوڑے کو، اگر شوق ہو کسی نے دیکھا ہو تو یہ جو ریسنگ کے بڑے گھوڑے ہوتے ہیں اس کی گردن خوبصورتی عجیب و غریب ہوتی ہے نا. تو ان کو گھوڑے دکھائے تو پوچھا کہ انس مجھے بتاؤ یہ تمام گھوڑے دیکھنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور جہاد کے لیے لیا ہے تو قبول ہے، اور دکھانے کے لیے شہرت کے لیے لیا ہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اس کا عذاب ہے. تو وہ تو ظاہر ہے اس کے تو غصہ آ گیا، اس نے کہا تھا اس کو سر قلم کر دو. جب جلاد وہاں گیا سر قلم کرنے کے لیے تو جاتا واپس آ جاتا. اس کو خوف آتا تھا. تو پوچھا تم کیوں اس کو، میں نے تم کو حکم دیا ہے کیوں یہ کام نہیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قریب جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی شیر آتا ہے اور مجھے پھاڑنا چاہتا ہے. تو انہوں نے حجاج بن یوسف انس کو رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تمہارا کیا اعمال ہے، اور تم مجھے بتاؤ. پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کوئی ایسی دعا سکھائی ہے؟ بولے ہاں دعا سکھائی ہے. تو کہا کہ مجھے تم بتاؤ یہ دعا کون سی ہے؟ بولے تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں یہ دعا سکھاؤں. پھر ان کی خدمت میں جو ان کے ساتھ تھے وہ 10 سال ان کے ساتھ وہ بھی انہوں نے آخری وقت گزارا تھا. ان کو انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی، اور وہ دعا سکھانے کے بعد یہ امت کے پاس پہنچی. اور ہمارے حضرت والوں کو جب فائرنگ ہوئی تھی اور ان کے ڈرائیور اور ایک گارڈ شہید ہو گئے تھے پرانا، تو اس وقت بھی حضرت والا یہ دعائے انس پڑھ رہے تھے. تو اس کا اپنا معمول بنا لیجئے. صبح آپ گھر سے نکلے بغیر، جیسے ہم نے کہا نا یاسین پڑھ کے بغیر نہیں نکلیں گے ہم، سورہ دخان، یاسین اور تبارک پڑھ کے نکلیں گے. میں الف لام سجدہ بھی کوشش کرتا ہوں پڑھ لوں. میں قبر کا ساتھی ہے نا ہمارے، وہ چلے وہ نہ پڑھیں الف لام سجدہ، لیکن 3 صورتیں پڑھ لیں. 3 صورتیں بھی نہ پڑھ لیں تو آپ صبح یاسین پڑھ کے نکلیں، رات کو تبارک پڑھ لیں. لیکن جب گاڑی میں بیٹھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، چل بس اسٹاپ پہ جا رہے ہیں تو دعا انس ضرور پڑھ لیں. دعا انس بہت ہی مقبول اور حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا میرا ایک وقت تھا جب 5-7 سال پہلے کی بات ہے، مجھے لیاری کسی کام کے لیے جانا پڑتا تھا، اور اس وقت لیاری کے علاقہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا. لوگ کہتے تھے وہاں مت جاؤ، جانے کا نہیں ہے. الحمدللہ میں روز جاتا تھا، اور وہاں پر جاتے ہوئے تو یہی دعا انس پڑھتا تھا، آتے ہوئے بھی دعا انس پڑھتا تھا. تو اگر اس کو یاد کرنے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے الفاظ یا کوئی یاد کرنے کے لیے، تو اب یہ دیکھیں نا حالات جو ہیں ہمارے یہاں پر، یہ حالات اچھے ہونے کے تو کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، برے ہونے کے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اچھے کر دیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں نا. اعمال جیسے ہوں گے وہاں سے ویسے حکم اتریں گے نا. حب دنیا ہمیں اندر جیسے بھری ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہم امید رکھیں؟ لیکن امید ہے اللہ سے، ہمارا اس نظر یہی ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ آہوں فگا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کی دعائیں اللہ کے یہاں پہنچ جائے گی، اللہ کے یہاں سے بہتر فیصلے آ جائیں گے. بہرحال وہ جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس کو اتنا بڑا پھوڑا ہو گیا حجاج بن یوسف کو، اور وہ آج جس کو کینسر آپ کہتے ہیں، بڑی تکلیف میں گزرا اس کا انتقال ہوا. تو وہ روتا تھا اور یہ کہتا تھا، وہ کیا کہتا تھا سنیے: اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. دیکھیے حجاج کا یقین دیکھیے. حالانکہ اس سے پہلے اس کے بارے میں خواجہ حسن بصری نے فرمایا تھا کہ اگر تمام امتیں منافق کو پیش کریں گے، ہم اپنا ایک منافق پیش کریں گے تو وہ اس کے اوپر بھاری ہو جائے گا. لیکن یہ آخری وقت میں تکلیف میں تھا، کیا اللہ سے مانگ: اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اس کا روح نکل گئی. جب یہ بات جا کر عمر بن عبد العزیز کا وقت تھا نا، عمر بن عزیز کو یہ جب بات بتائی گئی تو وہ رش کرنے لگے. واقعی ایسا تھا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا شاید اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے نا کہ اگر تمام امت منافق پیش کر ہم ایک آدمی کو پیش کریں گے بھاری ہو جائے گا. لیکن یہ جاتے جاتے تو ہمیں اللہ سے پورا حسن ظن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دیکھیں کوئی بھی تکلیف ہماری ہے نا، چاہے فائنینشلی ہے، کاروباری ہے، ہیلتھ وائز ہے، فیملی وائز ہے، جو بھی ہے، یہ صرف اور صرف اس کو اللہ تعالیٰ دور کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو دور کرنے کے لیے افا حسب تم، آج جس نے نماز میں پڑھی نا افا حسب تم انما، تو اس کے بارے میں ہمارے حضرت والا ایک دعا استغفار کی دعا تھی، استغفار کی دعا، لیکن ہمیں تاکید کرتے تھے کہ یہ استغفار آپ پڑھا کریں. میں اس کا حضرت والا کا تھوڑا پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمیں بار بار تاکید کرتے تو ہم نے اسی کو
آج تو تھوڑا سا آپ کو محمود غزنوی کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے نا، تو تھوڑا محمود غزنوی کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، ہمارے حضرت والا یہ مغفرت کے لیے، یہ تکلیف اور پریشانی کے لیے، آدمی کہیں نہ کہیں تکلیف پریشانی میں ہوتا ہی ہے نا، وہ ہمیں ایک ہی وظیفے کی تاکید. استغفار تو بہت سارے ہیں نا، ربنا ظلمنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ یہ ہے، اللہم انک عفو کریم ہے، بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایک استغفار ہمیں تاکید کرتے تھے. اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جو پڑھتا تھا، میں نے اپنے ماموں کو دیکھا تھا، اشرف بھائی بیٹھے ہیں، یہ ایک ہی استغفار وہ بھی پڑھتے تھے. اور ان کا اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام یہ دیا کہ جب ان کی نزا کی حالت میں تھے تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ یوں انگلی سے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین لکھتے رہتے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا سی آنکھ کھلتی تھی، ماموں آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں یہ استغفار لکھ رہا ہوں. اور اسی طرح ان کا روح نکل گئی. اب اس کے بارے میں حضرت والا کے تھوڑے ملفوظات سن لیجئے. ارشاد فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک عظیم الشان وظیفہ دے رہا ہوں. دیکھیے، جن کو جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، ہر آدمی تکلیف پریشانی میں، کوشش کر کے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ کا رحم آ ہی جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ماں باپ کے لیے جب ممکن نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت والے کے میں ملفوظات آپ کو سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک عظیم شان وظیفہ دے رہا ہوں، اس کو چلتے پھرتے بقدر تحمل کثرت سے پڑھیے. صبح و شام ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بہت آسان ہے، یاد بھی سب کو ہو جائے گا. تھوڑے ایک تسبیح پڑھ لیجئے دیکھ کر، تو آپ کو دوسری تسبیح پھر دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت والا بھی یہی پڑھتے تھے، یہ کوئی دوسرا استغفار نہیں پڑھتے تھے، یہی استغفار پڑھتے تھے. جب بھی ہم دیکھتے تھے، ہو سکتا ہے رات کو اٹھ کے اور کوئی استغفار کرتے ہوں، لیکن ہم نے یہ جو دیکھا، اتنے عرصہ ان کے ساتھ گزرا، یہی ایک استغفار کرتے تھے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور یہ وظیفہ کس نے عطا فرمایا؟ سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے پیارے کو، کیا الفاظ ہیں حضرت والا کے، سنیے مزہ آ جائے گا. سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا. سب سے بڑے پیارے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیارے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا. جو سب سے بڑا پیارا ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی پیاری چیز دی جاتی ہے. پیارے کو معمولی چیز نہیں دی جاتی. لہٰذا یہ امت کی مغفرت کے لیے بہترین وظیفہ ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پالنے والے سے مغفرت مانگیے. رب کیوں نازل فرمایا؟ رب جو پالتا ہے اس کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. تم ایک بلی پال لو تو بلی سے محبت ہو جاتی ہے، کتا پال لو تو کتے سے محبت ہو جاتی ہے. میں تمہارے پالنے والوں کو مجھ سے محبت نہ ہوگی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت میں جوش کے لیے خود سکھا رہے ہیں کہ رب کہو، تاکہ تمہارے منہ سے جب سنوں کہ اے میرے پالنے والے، تو میرے دریائے رحمت میں طوفان پیدا ہو جائے. چھوٹا بچہ جب کہتا ہے کہ اے میرے ابا، تو باپ کے دل میں محبت کا کیسا جوش اٹھتا ہے. رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے. تو مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ میری برائیوں کو چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے. اور رحمت کے کیا معنی ہیں؟ حضرت تقی بن عمر اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کی 4 تفسیریں بیان کی ہیں. یعنی توفیق اطاعت. آپ یہ اگر پورا دن پڑھ لیجئے، ایک آج کل کا دن ٹرائی کر لیجئے، آپ کو تہجد نصیب ہو جائے گی. توفیق اطاعت ہے نا، طاعت اللہ سے رجوع کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے اس استغفار کو دھیان سے توجہ سے پڑھا تو آپ کو تسبیح نماز رات کو مل جائے گی، آپ کو تہجد میں تسبیح نماز بھی مل جائے گی. دھیان اللہ سے طاعت کی توفیق مل جائے گی طاعت کو. ورنہ آپ الارم رکھیں گے، الارم رکھ کے آنکھ کھلے گی، الارم کو آپ بند کر کے سو جائیں گے، ہاتھ ماریں گے اس کو، پھر سو جائیں گے، واپس اٹھیں گے نہیں. مشکل سے فجر میں پہنچیں گے، یا فجر بھی ٹکٹ چلی گئی، قضا کر لیں گے. تو کیونکہ اس کے ورحم وانت خیر الراحمین ہے نا. رحمت کی 4 تفسیریں کی ہیں. یعنی توفیق طاعت، بالکل طاعت کی توفیق مل جاتی ہے. کہتے ہیں ہمارے دوست کہ میری فجر نہیں ملتی، فجر میری جماعت سے نہیں ہوتی ہے، اکثر کہتے ہیں نا بیٹا. تو یہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ہے. اس کا طریقہ یہ، رات کو میں آپ کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے استغفار کرتے ہوئے سوئے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل اینڈ ہے، 2 5 10 منٹ کے اندر اب نیند آنے لگی ہے، غالب ہونے لگی ہے نیند، تو آپ پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ درود شریف پڑھتے آپ سو جائیں گے.
لیکن پہلے ظاہر ہے بستر پہ جاتے ہیں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ آپ کو مل جاتا ہے نا، آپ بیٹھتے ہیں اس کے اندر، آپ تمام استغفار پڑھتے رہیں اس میں ربک فر وارحم انت خیر. لیکن اب جب لگے گا اب یہ غالب ہو رہا ہے، اچھا تسبیح فاطمہ رات کو لازمی پڑھنی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے. اس سے آپ کا برین سوئے گا رات کو. یہ برین کا سونا ہے نا، ٹینشن اور ڈپریشن جتنی سب یہ نیورو پرابلم ہے، یہ برین کا نہ سونا ہے، نیند کا آنا ہے. ہمیں لگتا ہے نیند آ گئی لیکن نیند نہیں آتی، دماغ جاگتے رہتا ہے. تسبیح فاطمہ پڑھی آپ نے، استغفار کیا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ، سب پڑھتے ہیں ہمارے ساتھی. اور جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، مجھے تعجب ہے امت کے اوپر کہ یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع پڑھے بغیر سو جائے. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو سب کو تقریباً یاد ہے، معمول اس کے اندر ہے. یہ 15-20 منٹ لگتی ہے، آپ نے استغفار کیا، اب لگ رہے ہیں کہ اب بالکل نیند آنے لگ گئی، تو اب درود شریف درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے. پہلی نعمت کیا ملے گی آپ کے توفیق اطاعت. پھر فراخی معیشت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، اگر چانس ہوتا تو آج شاید کینسل بھی کر دیتے، کیونکہ ایک ہمارا بنگلہ دیش سے کسٹمر آیا تھا، تو بہت گھنٹے شام تک صبح سے بیٹھ کر ڈیٹیل ورک کرتا رہا. آیا تو بڑا اکھڑا ہوا تھا. کبھی کبھی باعث ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے کچھ بیپاری تھے، ہو سکتا ہے اکھڑا ہوا نہ ہو، میرا ایسا فیلنگ ہو اس کے بارے میں. اچھی طرح ملا بھی نہیں، جا کر وہ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھ گیا. اور اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. میں نے کہا اللہ خیر ہو، عافیت ہو اس میں، اللہ جو عافیت خیر والا معاملہ فرماتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا عافیت ہے، خیر کس کے اندر ہے. پر اللہ ہم نے اس کو، میں تھوڑی سی اپنی وہاں پڑھائی شروع کر دی، تھوڑا سا میں آپ کی اتنی کرسیاں ہوں، اتنا فاصلے کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا کانفرنس ٹیبل سے، اپنا استغفار شروع کر دیا. آپ یقین جانیے کہ وہ 4-5 گھنٹے جب وہ بیٹھا، آخری 1 گھنٹے کے اندر ایسا ہو گیا کہ اگر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں کہوں تو میرے مرید ہو جا تو بیت ہو جاتا. وہ اتنا سافٹ ہو گیا تھا، اتنی پیار سے، اتنی سافٹنیس کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا، کیونکہ بڑا بیپاری تھا، منجا ہوا تھا، فوراً سب کچھ آل آف اے سڈن سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا پورا 180 ڈگری ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. آپ استغفار کیجئے، آپ کا جو آپ جس نیت سے کر لیجئے، سوچ کے کر لیجئے. اچھا میں نے ایک اور بھی وظیفہ اس وقت پڑھا تھا، میں وکیل ہوں گا اگر میں نہ بتاؤں تو بتانے کی بات تو نہیں تھی، کبھی بتائی نہیں ہے میں نے، پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ بات، پہلی دفعہ. ایک والضحیٰ ہم پڑھتے ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ، اس کے اندر 9 کاف ہیں. اب جا کے آج قرآن کریم میں دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر 9 کاف ہیں. اب ہر کاف پہ یا کریم یا کریم یا 9 دفعہ پڑھنا ہے. 9 9 81. میں نے نہیں پڑھنا چاہیے، میں نے اللہ سے، جب یہ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا، دل کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو پڑھ کے اللہ سے پھر دعا کر لیتے، مانگ لیتے، اللہ پاک خیر عافیت کر دیجیے گا. تو میں نے آج وہ وظیفہ، کبھی کبھی انسان کو وہ ہتھیار کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو 9 کاف کے ساتھ آپ دیکھیے گا، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، ماں بتا کہ کاف اس کے 9 آئے گئے، مارک میرا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، مارک کیا ہوا ہے. اور ساتھ میں یا کریم، ہر کاف کے اوپر 9 9 9 81، پھر 9 ہو گیا نا، 81 اور 9 ہو گیا، 9 ہو گیا. میں نے وہ پڑھا، اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ خیر حافظ کر دیجیے گا. اس کا یہ طریقہ بات کرنے کا تمام چیز تھی. بہرحال الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے ہی کیا کہ وہ جاتے جاتے اتنا خوش ہو کر گیا، اتنی اچھی بات کر کے گیا. کیونکہ میرا بنگلہ دیش سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، میں نے اس کو بولا، کیونکہ جب 71 سے پہلے ہمارا کاروبار وہاں بنگلہ دیش کے اندر ہم یہیں سے کرتے تھے، لیکن بہت سارا کاروبار تھا وہاں پر. تو میں نے بیٹے سے اس وقت کہا تھا، اس کے آنے سے پہلے، ابھی جب میں گاڑی میں اس کے ساتھ یہاں سے گیا، میں نے کہا بیٹا دبئی جاؤ، کہیں بھی جاؤ تو آپ جاتے رہنا، لیکن اگر ڈھاکہ جاؤ نا تو آپ مجھے ساتھ میں لے جانا، کیونکہ میرا وہاں ایموشنل، وہاں سے اسلام پور چاٹگام میں جاؤں گا میں، اور ڈھاکہ جاؤں گا، کیونکہ وہاں سے ہمارا ایک تعلق ہے اس کے اندر ہے نا. تو بہرحال یہ آج میں نے وہ وظیفہ پڑھ کے دعا اللہ سے کی، اللہ نے تو یہ ربک فر وارحم انت خیر الراحمین. استغفار ایسا ہے کہ آپ نے جب اس کو کیا، اس کا عمل کا رد عمل، ریئیکشن، آپ کو ریئیکشن آتا ہی آتا ہے اس کے اندر ہے. آپ کو خوشو خضو ہو جائے گی، آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی، آپ کے تمام آپ کے حالات آپ کے بہتر ہو جائے گی، نماز میں آپ کا دھیان بن جائے گا، دعا کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی. دعا کے اندر ہماری کیفیت پیدا نہیں ہوتی نا، ہم ہول ہارٹیڈلی تو نہیں مانگتے اللہ سے. تو دوسری نعمت کیا ہے کہ معیشت، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ آسان اور برکت دے دیں گے. پیسہ ہونا اور بات ہے، برکت کا ہونا اور بات ہے، یعنی رزق میں برکت. اور تیسری بات حضرت والا نے فرمایا کہ بے حساب مغفرت. آہا کیا بات ہے، بے حساب مغفرت اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، ہمارا حضرت والا اس کے ساتھ مثال اس میں لکھا نہیں، لیکن فرماتے تھے پوری لیاری سے پوری کراچی کا گندگی چلے جائے سمندر میں، اور ایک موج آئے پوری گندگی کو صاف کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا نا. ایک سیلاب، ایک ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے،
ایک اگر آ جاتا ہے تو وہ اس کو سب گندگی کو لے جاتا ہے. اللہ کی رحمت کی ایک توجہ ہماری طرف ہو جائے تو ہمارے گناہ گندگی ہے نا, ایک اللہ کی نظر رحمت سے سب صاف ہو جائیں گے. تزکیہ نہیں, ہسپتال میں جنت کا میں نے تزکیہ فرمایا. یہ جو استغفار ہے نا, یہ توبہ کی سیڑھی گیٹ تک پہنچا دیتا ہے. جب آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو آپ توبہ کے دروازے سے وہاں پہنچ گئے کہ اللہ کے توبہ کا اللہ نے آپ کے رحمت کے دروازے آپ نے کھٹکھٹانے شروع کر دیے, آپ وہاں پہنچ گئے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دروازہ رحمت کا نہ کھلے. آپ جو بھی مسائل ہیں ایک ہی طرف ہمیں توجہ بنانی ہے, ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. معافی کہتا یعنی رزق, برکت, بے حساب مغفرت. اور چوتھی چیز آخری میں حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت والا بیان کے اندر, ہمارا حسن ظن ہے. جب میں نے معاف بھی کر دیا تو جب یہاں معافی ہو گئی, یہاں ہمارا رزق آسان ہو گیا. جب رزق آسان ہو گیا تو دنیا ہی جنت بن گئی نا ہمارے, اور طاعت وہاں ہو گئی, اللہ سے رجوع کرنے والے بن گئے. تو چوتھا حضرت والا فرماتے ہیں میرا حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے کہ دخول جنت, جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دو. تو حضرت والا یہ ایک استغفار خود بھی پڑھتے تھے, ہمیں بھی پڑھواتے تھے, ہمارے ساتھی جتنے بھی تھے الحمدللہ ان کے یہ معمول تھا. دوستو یہاں کے ماحول کی آلودگی میں حضرت والا آگے کیا فرماتے ہیں, یہ بھی عجیب بات ہے. بیٹا آج امان کچھ پڑھو گے. دوستو یہاں کے ماحول کی آلودگی میں ہم سب کچھ نہ کچھ آلودہ ہو گئے ہیں. دیکھیے ان کے الفاظ دیکھیے حضرت والا کے. دوستو یہاں کے ماحول کی آلودگی میں ہم سب کچھ نہ کچھ آلودہ ہو گئے ہیں, لہٰذا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی مغفرت کا فالودہ پی لو. جس کی جہاں ہو گناہ سے آلودہ وہ اپنی مغفرت کا فالودہ پی لے. بندہ جب مغفرت مانگتا ہے تو شیطان کو انتہائی غم ہوتا ہے, بہت چلاتا ہے, اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ یہ بندہ تو بہت چالاک ہے, میں نے ان کو گناہوں کا مزہ چکھایا تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنا کام بنا لیا, میری ساری محنت بیکار ہو گئی, میرا بزنس تو لاس میں جاری ہے. شیطان مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے سفر میں حضر میں جہاں بھی رہیں اس وظیفے کو کثرت سے پڑھتے رہیے. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی معافی بھی ہو جائے گی, اللہ کی رحمت آ جائے گی. یہ بندہ اپنی خطاؤں پر بار بار روتا ہے تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے دے کہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. مولانا رومی نے کونیا میں جہاں ہم لوگ جا رہے تھے وہاں انہوں نے حضرت والا نے یہ بیان کیا تھا. کونیا میں حضرت مولانا رومی صاحب کی مزار پہ جا رہے تھے, وہاں ان کا یہ بیان تھا. اللہ اکبر. کچھ بیٹا ہاں حضرت والا نے اس کے بعد ایک تھوڑی سی ملفوظہ حضرت والا نے اس کے بعد ایک شاعر کا سنایا تھا. شاعر حفیظ جون پوری تھا نا. ہم جب توبہ کے لیے جاتے ہیں نا تو اللہ سے ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, بیعت ہوتے ہیں, بیعت کے یہی کلام ہوتا ہے نا کہ ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں, ہم یہ یاد بھی دلایا جاتا ہے کہ ہم جو فرائض ہیں پورے کریں گے. حضرت جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الرشید ثانی صاحب کے پاس آئے, سفر کر کے آئے, وہاں پہنچے. حضرت والوں کو یہ کسی بزرگ نے سنایا تھا تو وہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا. جب جون پور حضرت نے وہاں پہنچے تھانہ بھون تو بڑا سفر ہوتا تھا, داڑھی بڑھی ہوئی تھی, بڑھ گئی تھی, سب کچھ تھا. تو حضرت نے آنے کا پوچھا, شام ہو گئی تھی, وہاں پہنچے تو کہا کہ میں حضرت والا توبہ کرنے کے لیے, بیعت کرنے کے لیے آپ سے درخواست لے کر آیا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے, صبح کی مجلس میں حاضر ہو جانے کے لیے. تو وہ رات کو گئے سیدھے صاحب حجام کے پاس اور بالکل صاف شیو کروا دی اور اسمارٹ بن گئے ان کے حساب سے. تو صبح نے حضرت والا نے دیکھا کہ حضرت والا نے پوچھا کہ تم تو رات کو ماشاءاللہ تمہارے چہرے کے اوپر داڑھی آ گئی تھی, نورانیت نظر آتی تھی, تم نے یہ داڑھی کیوں صاف کروا دی؟ تو وہ جون پور شاعر تھا, اس نے کہا کہ حضرت والا میں مریض امت ہوں اور مرض پورا لے کر آپ کے پاس آیا ہوں, آپ میرے مرض کو مکمل طور پہ دور کر دیں, اس کے لیے میں اپنے آپ کو پورے جیسا ہوں ویسے پیش کرتا ہوں آپ کی طرف. انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے, اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت والا فرماتے کہ وہ 3 دن سے اللہ سے توبہ استغفار کرتے کرتے ان کا جگر پھٹ گیا اللہ سے استغفار کرتے کرتے. انسان کی جو نقص ہے نا, بیسک نقص ہے, وہ ہے میں, اپنی بات, ایگو, تکبر, اپنی بڑائی, اپنی بات رکھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا. کتنی حقیر بات ہوگی کہ ہمارے بارے میں کیسے کمنٹ لوگ کر رہے ہیں کہ یہاں تو ایسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں. ایسے ہی کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں؟ یہاں ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ کمنٹ یہ آئے ہیں, مجھے آئے ہیں. الحمدللہ سب انسان ایک جیسے ہیں, کوئی حقیر کہاں ہے؟ تو ہم ہماری گریڈنگ ہو جاتی ہے. ہم شادی میں جاتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, اس سے نہیں ملتے, اس سے کم ملتے ہیں, اس سے اتنا ہاتھ ملاتے ہیں, اس سے ہاتھ ملاتے ہیں, اور کسی سے یوں کر کے ملاتے ہی رہتے ہیں. تو ہمارے اصل میں سے ایگو اندر کا بھرا ہوا ہے, میں بھری ہوئی ہے.
میں جاتی نہیں ہے، میں تو دیر سے بڑی جاتی ہے۔ ہمارا حضرت والا وہ فرماتے تھے کہ میں کچھ ایسے بندے آتے ہیں جس کو میں پھونکتے رہتا ہوں، دم کرتے رہتا ہوں، بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ لکڑی گیلی کی گیلی رہتی ہے، اور کوئی شخص ایسا آتا ہے میرے پاس ایک دن میں، پہلے دن میں نے اس کو خلافت دے دی ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی بالکل خشک ہے، اس کا تزکیہ کیا ہوا ہے، میں نے ایک دن میں دے۔ لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں 10 سال 28 سال ایک شخص کو انہوں پتا ہے گزر گئے، لیکن وہ لکڑی گیلی کی گیلی ہے، اس سے نکل ہی نہیں ہے میں۔ الماری کے اسرار کے تالے کو ذرا کھول، حضرت والا کا شعر ہے یہ، الماری کے اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا رب سب پول۔ الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول۔ اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، زیبا نہیں دیتا تکبر کا تجھے بول۔ ہم یہ تکبر میں تو لگے ہوئے نا، ماتحت ہو۔ حضرت والا نے فرمایا اس کے ساتھ کہ اگر ماتحت ہوتے ہیں بیچارے، اس کو تو ہم ڈانٹتے ہیں، بات کرتے ہیں، غصہ، اگر ڈی آئی جی آ جائے، ایس پی آ جائے تو ہر سر کرنے لگتے ہیں، یا ڈی آئی جی تو ہم سے بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم بالکل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اچھا یہ اگر ہم اللہ اس کے اندر استغفار میں لگے ہوئے رہیں گے، کرتے رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا استغفار ہمارے ضائع ہو جائے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جب استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، آہ کرتے رہیں گے، یہ استغفار کی کیفیت آپ کو آہ تک لے جائے گی، اس کیفیت سے آپ اللہ سے رو رہے۔ آپ کو میری بہن عجیب بات کہتی ہے کہ یار اقبال اللہ کی کتنی ہماری رحمت ہے، میں نیو یارک میں، ہم 3 بھائی ہیں، ایک بہن ہماری بڑی ہے، مجھ سے 2 سال بڑی ہے، لیکن بڑے ہمارے تعلقات ہیں۔ بولا ہمارے والدین کی ہمیں بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں رونا آتا ہے۔ یہ رونا کس کو آتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تو اقبال تو شکر کیوں نہیں ادا کرتا، شکر ادا کر۔ یہ استغفار آہ پہ لے جاتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ یہ فنائیت کی لائن ہے ہماری، یہ ہماری فنائیت کی لائن ہے۔ اس کے بعد حضرت والا نے ایک شعر فرمایا، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنایا تھا، کاشائے مجذوب ہے منزل گئے مستاں، کاشانہ مجذوب ہے منزل گئے مستاں، کوئی جو کوئی یہاں آئے سمجھ سوچ کر آئے، فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور دیوانہ جسے بننا ہو وہ یہیں ہے ادھر آئے، دیوانہ جس کو بننا وہی ادھر آئے، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ یہاں آئے اور بچشم دل بھر آئے۔ یہ حضرت والا نے خانقاہ کے اوپر وہاں پر تھانہ بھون کے اندر یہ لکھوایا تھا۔ تو حضرت والا نے اس کے اوپر، حضرت خواجہ صاحب نے ایک شعر اس کے اوپر پڑھ دیا تھا، اور حضرت والا نے فرمایا حکیم علامہ شلطانی صاحب نے کہ اگر میرے پاس کوئی زمین ہوتی نا تو میں زمین تمہیں اس ایک شعر کے بدلے دے دیتا۔ اب یہ شعر بھی سن لیجیے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت والا فرماتے کہ میری زمین کوئی ہوتی تو میں ہی دیتا، بار بار پڑھواتے رہے، اور ہمارا حضرت میں یہ ایک شعر کو کئی دفعہ پڑھواتے رہتے تھے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، آپ رات کو اٹھیے، صبح فجر میں اللہ سے بس مانگ لیجیے تمنا، اے اللہ اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اللہ سے مانگے، اللہ آ جائے گی قلب کے اندر، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ ہماری جو لائن ہے نا خانقاہ والی لائن، یہ ثواب والی لائن تو ہے، لیکن ہمارا جو یہاں الحمدللہ اچھا انسان بن کر فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، فنائیت والی لائن ہے نا۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب اور عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب اور عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے۔ اللہ ہمیں مل گیا، خالی کی جنت مل گئے، جنت چاہیے، جنت رہنے کی جگہ ہے، لیکن ہمیں خالی کی جنت بھی چاہیے۔ اگر خالی کی جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا نا۔ بیٹا کچھ ہاں یہ اشعار حضرت قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے، نعت شریف ہے، سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو،
تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو خیر الانام لے لو. نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو خیر الانام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تم ہی محبت سے کام لے لو. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تم ہی محبت سے کام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے اٹھو ذرا انتقام لے لو. تمام دنیا خفا ہے ہم سے اٹھو ذرا انتقام لے لو. یہ اپنے دل میں ہے اپنے دل میں یہ ارماں ہے طیب بازار اقدس پہ جا کے ایک دن. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. سناؤں ان کو میں حال دل کا سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو. سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو. ماشاءاللہ. پہلے حرم شریف ہے نا 11 بجے بند ہو جاتا تھا اور رات کو 2:30 بجے کھلتا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ جو نعت پڑھی کہ وہاں پر میں 10:30 بجے بزرگ آ جاتے تھے روزے مبارک کے پاس اور 10:30 بجے آنے کے بعد وہ وہاں پر میں نے ان کو یہاں سے آنسو یہاں سے ٹپکتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ایسے دھیان توجہ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے وہاں پر. رش نے 10:30 بجے ختم ہو جاتا تھا. رات کو یہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر وہ لوگ صفائی والے آ جاتے تھے شینڈلیئر اور سب اس کی صفائی کرتے تھے. اور 2:30 بجے میں نے یہ دیکھا کہ باہر لوگ گیٹ کے باہر بیٹھے رہتے تھے کہ 2:30 بجے جیسے دروازے کھلیں تو اندر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ سکے. تو اب تو وہاں پر یہ حالت ہے کہ آپ کھڑے ہی نہیں رہ سکتے. تو دھیان بنانا توجہ بنانا وہ بات کوئی نظر نہیں آتی. اس وقت اتنی برکت تھی کہ آپ جاتے تھے بیٹھتے تھے کھڑے رہتے تھے دھیان بناتے توجہ بناتے تھے. میں آپ کو محمود غزنوی کا اس کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک میرے دوست ہیں بڑے بڑے سرکاری بڑے ابھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں بہت اوپر کے گریڈ کے آدمی ہیں. انہوں نے مجھے بڑی بات کی تو میں بہت ہرٹ ہوا محمود غزنوی کے بارے میں. اور انگریز لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں اس کو انہوں نے اچھے الفاظ میں محمود غزنوی کو کبھی نہیں لکھا. انہوں نے اس کو ایک ڈاکو کے طور پہ لکھا ہے نا.
تو محمود غزنوی کے بارے میں کوئی ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی آرٹیکل مل جائے، کوئی صحیح آرٹیکل مل جائے جو پکا ہو، تو میں وہ نکالا ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی سنایا ہے، دوبارہ میں سنانا چاہتا ہوں. اس شخص نے، اور خاص کر کے یہ سومناتھ کے اوپر جو یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں سے ان کا کہنا تھا کہ یہ اتنی دور، اتنے 1300 کلومیٹر وہاں سے غزنی سے فاصلہ ہے، اور سومناتھ کے اوپر آئے تھے. صرف سومناتھ کو، وہاں سے سونا زیورات ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر تھا، ہے نا. تو ایک انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ان کا بت تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا محمود غزنوی نے. انہوں نے بہت، ہندوؤں نے ان کو پوجا پاٹ کی کہ بھائی تم نے سب کچھ تمہیں مل گیا ہے، اور بھی جو چیز چاہیے لے جائیے، ایک ہمارے بڑا بت کو چھوڑ دیجیے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو دوپہر کو انہوں نے آرام کر رہے تھے محمود غزنوی، اس وقت ان کو خواب میں آیا تو وہ جنت کی طرف جا رہے تھے. تو ان کو فرشتوں نے روک لیا کہ تم جنت کی طرف نہیں جا سکتے، تم تو بت فروش ہو، تم تو بت فروش ہو. تو پھر ان کی جب آنکھ کھلی، جب اٹھے تو انہوں نے بت کو ختم کیا، تو اندر سے صرف ہیرے ہیرے تھے اندر میں. تو اس محمود غزنوی کے بارے میں جو الفاظ یہ استعمال کیے تھے اس نے، اس شخص نے، جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن بہرحال ایک باعث ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ امریکن ریٹرن اور وہاں کی ہو جاتی ہے، تو وہاں کی وہ تمام چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. اور جو انہوں نے ہسٹری لکھی ہے جہاں جانا، باہر والوں نے انگریزی کے اندر ہسٹری کی کتابیں، اس کے اندر ہمارے جتنے مسلمانوں کے بڑے لیڈر تھے اس کے بارے میں انہوں نے بڑی غلاظت ہی لکھی ہے، صرف غلاظت ہی غلاظت ہے مفتی صاحب. تو خالی یہ کہ محمود کا سن لیجئے، کبھی کسی کو کوئی بات کرے تو آپ بھی، آپ کے اندازہ ہو کہ ہمارے پاس سلطان کا پورا نام یمین دولہ ابو القاسم محمود ابن سبتکین تھا، جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا. سلطان کی پیدائش بروز منگل 2 نومبر 1971 کو ہوئی. 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا. 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا، محمود غزنوی ہے نا، غزنی کی بادشاہ بنا. 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرت کے چرچے ہونے لگے. چنانچہ سبتکین نے اس کو خراساں کا حاکم بنا کر بھیج دیا. تعلیم نہایت عمدہ پائی، فقہ، حدیث، تفسیر کتابیں پڑھیں، قرآن مجید کا حفظ کیا. ابتدائی عمر میں فقہ پہ خود ایک کتاب بھی لکھی، اور انتقال 30 اپریل 1030 کو ہوا. سلطان محمود غزنوی 1030 میں 59 سال کی عمر میں وفات پا گئے، 60 میں 1 سال کم ہوا. غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر اس کا مقبرہ ہے. انشاءاللہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب میں نے پڑھا تو دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے میں ان کی قبر پہ جا کر وہاں افغانستان جانا ہو. اور اب تو حالات نہیں، جا نہیں سکتے، لیکن جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا. غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر اس کا مقبرہ ہے. سلطان محمود 997 سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنوی کا حکمران تھا. سلطنت غزنویہ 976 سے لے کر 1186 تک قائم ایک حکومت تھی، جس کا دارالحکومت افغانستان شہر غزنی تھا. انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا. اس کے وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، سنیے گا، مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمالی مغرب بھارت شامل تھا. وہ تاریخ اسلامیہ کا پہلا حکمران تھا جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا. وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پہ حملہ پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں فتح حاصل کی. سلطان محمود غزنوی دنیا کی 33 سال کی حکومت کی اور اس وقت دنیا کا شجاعت اور دنیا کا اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرا نمبر کا بادشاہ تھا. پہلے نمبر پر چنگیز خان، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگ. سلطان کا انتقال 30 اپریل 1030 کو 410 ہجری میں ہوا. یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ وہاں اس کے اوتھینٹک کی آپ کو بات سنا. اب یہ سننے کی بات ہے. 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا. 1974 میں غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ، اب ہمارے جو بڑے لوگ ہیں عمر میں، انہوں نے ظاہر شاہ کا وقت سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا. اس وقت افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کی مرمت کروایا. تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی. جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمر اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر 1000 سال پرانی تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے. سب لوگ حیران اور حیرت کا شکار ہو گئے. تابوت صحیح سلامت، 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا.
حکمران نے، ظاہر شاہ نے وہاں سے حکم آیا کھول دیجئے، تابوت کو کھولنے کا حکم دیا. تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور جب پیچھے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس میت کو رکھ گیا ہو. اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پہ تھا، الٹا ہاتھ بازو جسم کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا، اور ہاتھ ایسے نرم تھے جیسے انسان کے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ اللہ کے محبوب بن گئے. وہ اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہو گئے. ایسی کیسی انٹیکٹ لاش ملی ان کی. زندگی مختصر اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور وقت آگے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس بھی ہے. وقت کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کے مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے. سلطان محمود حقیقی معنوں میں ایک منصرف حکمران اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سلطان محمود غزنوی ایک بہت ہی محبوب کا وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا. آپ نے سنا ہے. ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا. وہ ہر وقت بادشاہ کی خدمت میں معمور رہتا تھا. ایک دفعہ محمود غزنوی نے واش روم میں تھا اور اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی. اس نے واش روم سے آواز لگائی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو. ایاز کے بیٹے، اس کا نام محمد تھا، ایاز کے، محمد نام نہیں لیا، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو. اس نے پانی دیا اور دل میں پریشان ہوا کہ آج بادشاہ نے مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا. اس نے اپنے باپ ایاز سے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے نام سے نہیں پکارا بلکہ ایاز کے بیٹے کے نام سے پکارا ہے. ایاز نے بادشاہ محمود غزنوی سے عرض کیا کہ اے حضور، میرے بچے سے کوئی خطا سردر ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے. محمود غزنوی نے کہا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی. تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ نے اسے ایاز کا بیٹے کہہ کر پکارا ہے، اس کو وہ اپنے نام سے نہیں پکارا. محمود غزنوی سے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمد کا نام آج تک میں نے بے وضو نہیں لیا کبھی. اس کو آپ دیکھیے، تاریخ انگریز تاریخ ہے، ہماری ہسٹری کو کیسے توڑ پھوڑ کے پیش کرتے ہیں. اس کو اتنا بڑا ڈاکو قرار دیتے ہیں. کیسا آدمی تھا. تھوڑا سا ذکر کر لیں 5 منٹ کا. ہاں اجازت دینا. اس سے پہلے ایک شعر سن لیجئے. خواجہ صاحب کا شعر ہے، خواجہ حسن منظور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہی ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اللہ اکبر. ہم لا الہ الا اللہ 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 کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں نا یاد دانی کے لیے، تاکہ پھر اس کے بعد آپ کو مسلسل یہ استغفار یہ کرنا ہے. تھوڑی سی 10-15 منٹ یہ ہمارے سبق کا 13 تسبیحات ہیں. اگر 13 نہیں پڑھ سکتے تو 100 کر سکتے، 400 دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 جل جلالہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ بقرہ دیجیے مسافت مختصر الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين يا دعوة المستجيبين يا حنان يا منان يا ربنا ويا رب كل شيء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. ذرا حلیم کا اہتمام ہے.